ایک دفعہ یمن کی طرف سفر میں گئے، یمن کی طرف، وہاں ایک شیخ ازد نامی، شیخ ازد یمنی، شیخ ازد یمنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، یمن کا ایک شہر تھا، وہاں سفر پر گئے تو جن آدمیوں کی نیک صفات ہوتی ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ کیا یہاں آئے ہیں تو کسی اللہ والے کی زیارت ہی کر لیں۔ وہ بڑا نیک آدمی تھا شیخ ازد یمنی، اس کی عمر 390 سال ہو چکی تھی، 390 سال۔ صدیق نے پوچھا بھائی یہاں پر بزرگ ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ کوئی بزرگ ہے لیکن وہ دیکھنے سے معذور ہے، 390 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ آنکھوں پر آ چکی ہیں، بالکل سفیدی اس کے منہ پر چھائی ہوئی ہے، لیکن وہ دیکھنے سے عاجز ہیں۔ چلو آپ چلیں ان کی زیارت کر لیں، بہت بڑے تاجر تھے، ان کی وجاہت تھی، ان کا رتبہ تھا، ان کا مقام تھا۔ وہ گئے، جا کر سلام کیا، جیسے عرب میں رواج تھا سلام، آپ کے صبح اچھی ہو، اس وقت یہ رواج تھا، سلام تو بعد میں اسلام کے اندر آیا، تو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پوچھا من کون ہو، کون ہو؟ تو صدیق اکبر نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام، صدیق اکبر نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن ابی قحافہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ مسمو ابی کا، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے عثمان۔ من این، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا من مکہ، مکہ سے آیا ہوں۔ وہ سوال کر رہے ہیں من ای قبیلہ، تیری برادری قبیلہ کون سا ہے؟ فرمانے لگے بنو تمیم، تمیم سے ہوں۔ جب یہ بات کی، تاریخ والا لکھتا ہے کہ وہ بوڑھا جس کے آبروئیں نیچے لٹکی ہوئی تھی، اس نے بڑی مشکل سے آبروئیں اٹھائی اور آنکھ کھول کر دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے اللہ والے، میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کر رونے لگ گئے ہیں، رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا بیٹا میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں، تورات اور انجیل میں نے پڑھی ہے، عالم ہوں، اور تورات انجیل پڑھ کر میں نے جو تجھ سے تعارف پوچھا ہے، یہی تعارف میں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھا ہے۔ میں اگر عام آدمی نہیں ہوں تو بھی عام نہیں ہے۔ میں نے تورات اور انجیل پڑھی، تورات اور انجیل پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نبی کا تعارف تورات کے ہر غلط پر ہے، مجھے اس نبی کی زیارت نصیب کر دے۔ اگر تو مجھے اس کی زیارت کا شرف نہیں دیتا تو کم از کم اس کے اس یاد سے تو ملا دے۔ میں نے یہ اللہ سے دعا کی۔ اب صدیق اکبر فرما رہے ہیں وہ بات بھی کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو کی لڑی بھی جاری ہے، وہ بات بھی کر رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ اچھا شیخ ازد بات بھی کر رہا ہے اور وہ بھی کہا ہے، اور پھر اس نے الحمدللہ الحمدللہ آنکھیں اوپر اٹھا کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اے نوجوان، تجھے میں مبارک دیتا ہوں، تو وہ شخص ہے جو آخری نبی کا دست بازو بنے گا، آخری نبی کا تو یاد کرے گا۔ میں تجھے مبارک دیتا ہوں، لیکن میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو اب نوجوان ہے، اس نبی کے آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے، وہ نبی اب آنے والے ہیں، لہذا میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ تم اس نبی کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرنا اور اس نبی کو شیخ ازد 390 سالہ بوڑھے کا سلام بھی دے دینا اور اس نبی سے درخواست بھی کر دینا کہ میرے لیے دعائیں مغفرت کر دے۔ میں وہاں نہیں آ سکتا، میری آپ بوسیدہ حالت دیکھ لیں، اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، اور آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس نبی پر جان بھی خرچ کر دینا، مال بھی خرچ کر دینا، جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ لگا دینا، اور میری وصیت سے پہلے بھی تو لگائے گا کیونکہ تورات کے تو میں پڑھ چکا ہوں، میرے کہنے سے پہلے بھی تو سب کچھ لگائے گا کیونکہ تورات کے اندر بھی میں پڑھ چکا ہوں۔ صدیق حیران ہوئے اس کی باتیں سن کر، تو وہ صدیق اکبر کو وہ بتلا رہے ہیں تورات اور انجیل کا حوالہ دے کر کہ تورات اور انجیل کے اندر میں میرا یہ مقام اور شان پڑھ چکا ہوں۔ وہ شیخ ازد یمنی اس سے بڑی عجیب باتیں کی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں جب واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے۔